کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے تڑپتا ہے اور وہ تڑپ اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہ ہونے پر تڑپ ختم نہیں ہوتی، مدھم نہیں پڑتی۔ میں جانتی ہوں یقیناً تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تم بھی کسی منچاہی چیز کی تڑپ میں اللہ کے سامنے بار بار ہاتھ کھڑے کرتے ہو، تم خاص وظائف بھی کرتے ہو اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہو، تہجد بھی ادا کرتے ہو اور تہجد میں دعائیں بھی کرتے ہو۔ تو سنو جو ہاتھ وقت تہجد اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، تمہارا رب کبھی بھی ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تمہارا رب تو خود تمہیں پکار کر تم سے سوال کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ کبھی کبھی انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس تمہارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سنو، جب تمہارا دل ایک ہی چیز کے لیے بار بار تڑپ رہا ہوتا ہے اور جب اس چیز کو تمہارا رب تمہارا مقدر کرنا چاہتا ہے نا، تمہارے حق میں کرنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری منچاہی چیز عطا کرنا چاہتا ہے، تو تمہیں اپنی چند نشانیاں بھی ضرور دکھاتا ہے۔ سنو، یہ جو تم صبر کر رہے ہو نا، یہ تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایک دن اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، دکھ درد کا یہ سفر تمام ہو جائے گا، بے چینی میں کیے گئے سجدے ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کریں گے، بے بسی میں مانگی گئی دعائیں اور درد میں بہائے گئے آنسو قبولیت کی سند پا لیں گے، اور پھر تمہارا رب تمہارے صبر سے خوش ہو کر تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم زندگی بھر شکر کے سجدے ادا کرو گے۔ سنو، آزمائش تو منچاہی چیز سے شروع ہی ہوتی ہے، لیکن مضبوط تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو گر کر پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں تمہاری منچاہی چیز ملنے کی دوسری نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس مہربان رب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اور وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی تمہارے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکون کا تحفہ۔ ارے تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کے لیے فرشتے بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، آج کون سا ایسا خاص مہمان آ رہا ہے جس کی ملاقات کا انتظار اللہ خود کرے، جس کے لیے وہ فرشتوں کو کن فیکون کا حکم دے دے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے دل کی خواہش رد کر دے، وہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز عطا نہ کرے؟ تم بس اپنے تھکے ہوئے دل کو صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ موجود ہے، وہ کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، تمہیں تمہارا رب عطا کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تمہیں اپنے رب سے مانگ کر تھکنا نہیں ہے، بلکہ مضبوطی سے اپنے رب سے جڑ جانا ہے، اور پھر وہ تمہارے لیے وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند ہے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔